کے اندر ہے، اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ بھی ہو اور معنی بھی ہو، یعنی کل مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پہنچاتے ہیں۔ جبکہ اور حدیث جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، بات تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جو الفاظ بھی اللہ کے ہو، معانی بھی اللہ کو ہو، پہنچانے والا صرف نبی ہے، چونکہ وہ پیغمبر ہیں، ان کا کام ہی اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس حدیث قدسی کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم میں اتنا مشغول رہتا ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، یا اس کو سیکھنے میں، یا اس کو جاننے میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ اسے کوئی اور ذکر کرنے کی فرصت نہیں، قرآن کریم کے علاوہ اس کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی حاجات کو اپنے رب سے مانگ سکے، دعا کرنے تک کی اس کے پاس مہلت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بن مانگے عطا کرتے ہیں، اور اتنا عطا کرتے ہیں جتنا کہ مانگنے والوں کو نہیں ملتا، اتنا عطا کرتے ہیں جتنی اس کی خواہش بھی نہیں ہوتی، اتنا عطا کر دیتے ہیں جتنی کہ اس کی چاہت بھی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی مشغولی کی وجہ سے دعا نہ مانگ سکے تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک مٹھائی تقسیم کر رہا ہے اور اس نے اپنے ایک آدمی کو اپنے کسی کام سے بھیج رکھا ہے، اور بھیجنے والا تقسیم کر رہا ہے مٹھائی، اور جانے والا بہت دور ہے، اس کے آس پاس بھی نہیں ہے، اس کے نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے، لیکن بانٹنے والے کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور رہتی ہے کہ ان لوگوں کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن ہم نے پرسنل جس کو بھیجا ہے اس کے لیے ایک نہیں 2 مٹھائی رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں جو مشغول ہوگا تو کیا اللہ رب العزت اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ رب العزت کو اسے یاد نہیں ہوگا کہ اس کے کیا پریشانی ہے، اس کے پاس کیا مصیبت ہے، یا یہ کن الجھنوں میں پڑا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کو یقیناً یاد رہے گا اور یقیناً اللہ اسے نوازے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج 1400 سال قرآن کریم کو نازل ہونے کے بعد اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ قرآن کی طرف سے رجوع کرو تو یقیناً یہ ہماری بات بے وقوفی والی ہوگی، یا ہم کیا کوئی بھی اور خطیب یہ کہے کہ مسلمانوں تم مسلمان ہو اور تمہارا ایمان اللہ پر ہے، تمہارا ایمان رسول پر ہے، اس لیے قرآن تم سے کہتا ہے کہ میری طرف رجوع کرو۔ 1400 سال سے قرآن پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے، ہر گھر میں موجود ہے اور ہر گھر سے یہ آواز آتی ہے، آج ہر جیب میں موجود ہے اور ہر جیب کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرے، قرآن کو پڑھے، لیکن پھر بھی آدمی ان سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہے، اور کوئی خطیب اسے سمجھا رہا ہے، کوئی امام اسے سمجھا رہا ہے، یا کوئی قرآن کا پڑھنے والا اسے سمجھا رہا ہے، کوئی حافظ قرآن اس کو سمجھا رہا ہے کہ تم قرآن کو پڑھو، تو یقیناً یہ بے وقوفی کی بات ہوگی، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کم از کم مسلمانوں کو پڑھنا تو ضرور آنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ بچپن کے اندر ہی سب سے پہلی تعلیم قرآن کریم کی دینی چاہیے، سب سے پہلی تعلیم قرآن کریم کے بارے میں ہونی چاہیے، سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلے قواعد اور سب سے پہلے احکام جو بچے کو بتایا جائے، جو سکھایا جائے، وہ قرآن سے متعلق ہونا چاہیے، وہ اس کے رب کے متعلق ہونا چاہیے، تاکہ اس ذہن کے اندر جو ذہن ابھی بالکل صاف ہے، جو بالکل شفاف ہے، اس پر کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے، بالکل آئینے کی طرح چمکدار ہے، اور اس ذہن میں اور اس صاف ستھرے کاغذ پر یا سلیٹ کہہ لیجئے یا وہ پتھر کی لکیر کہہ دیجئے، اس پتھر پر جو صاف ہے، کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے، اس پر جب قرآن کے احکام کو نقش کر دیا جائے گا، رب کی باتوں کو لکھ دیا جائے گا، رب کے قوانین کو اس پر نقش کر دیا جائے گا، ان ذہن کے اندر جو معصوم ہے اس بات کو بٹھا دیا جائے گا، جو رب چاہتا ہے انسانوں سے، جو رب چاہتا ہے اپنے بندوں سے، جو رب چاہتا ہے اپنے بندوں سے جو بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو رب چاہتا ہے ان بندوں سے جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، جو رب چاہتا ہے ان بندوں سے جو رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو رب چاہتا ہے اپنے ان بندوں سے جو یہ دعویٰ
دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو شریعت کے اندر ضروری ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ان باتوں کو بچپن کے اندر ذہن نشین کر دیا جائے، نقش کر دیا جائے، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر نقش کر دیا جائے اور پتھر پر لکھا جو کندہ کر کے لکھا جاتا ہے، نقش بنا کر لکھا جاتا ہے، یہ کہہ لیجئے کہ پتھر کو خرید کر کے لکھا جاتا ہے، وہ لکھا ہوا کبھی نہیں مٹتا۔ تو جب انسان بچپن میں ہی جان لے گا اپنے رب کے احکام کو، بچپن میں ہی جان لے گا اپنے رب کے قوانین کو، تو وہ یقیناً پوری زندگی نہیں بھولے گا، چاہے اس کی زندگی کے اندر کتنے ہی مصیبتوں کے انبار آ جائے، چاہے وہ کیسی ہی مصیبت میں پھنس جائے، لیکن اسے پتہ ہوگا کہ اس مصیبت کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اور جب یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کے اندر اللہ کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہے، نبی کا سکھایا ہوا یہ طریقہ ہے، تو یقیناً وہ پوری زندگی کے اندر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، چاہے اس کو گمراہ کرنے والے وقت کے بڑے طاقتور لیڈر ہی کیوں نہ آ جائے، وقت کے پرائم منسٹر ہی کیوں نہ آ جائے، یا وقت کے دنیا کے سب سے بڑے طاقتور انسان ہی کیوں نہ آ جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ تمہیں اتنی دولت عطا کر دی جائے گی، تم قرآن کو چھوڑ دو، یا یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا یہ کہہ دو کہ اسلام کا جو یہ حکم ہے یہ حکم صحیح نہیں ہے، اسلام کا یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، یا یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کہہ دو تم، ہم تمہیں اتنی دولت دے دیں گے اور اتنی جائیداد دے دیں گے، یقیناً وہ اپنے جسم پر سے چمڑی تو دھروا سکتا ہے، اپنی گردنیں تو کٹا سکتا ہے، اپنی خون تو بہا سکتا ہے، لیکن وہ یقیناً اگر پکا مسلمان ہوگا، سچا مسلمان ہوگا، تو یہ کہہ لیجئے وہ مرتد نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کے راستے سے پھر نہیں سکتا، چاہے اس کو سمجھانے والا دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار آدمی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کو سمجھانے والا کوئی طاقتور لیڈر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کو سمجھانے والا دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت کیوں نہ رکھ دی جائے، پھر بھی وہ قرآن کے راستے سے نہیں ہٹے گا، پھر بھی وہ دین کے راستے سے نہیں ہٹے گا، یا دین کے کسی ایک حکم کے بارے میں یہ کہنے کے لیے اپنی زبان سے یہ بات نکالنے کے لیے راضی نہیں ہوگا کہ یہ طریقہ غلط ہے، یا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یا یہ جو احکام ہیں، یہ جو قوانین ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس وقت بھی یہ کہے گا جب اس کی گردن کے اوپر چھری رکھ دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم یہ کہہ دو کہ قرآن کے اندر یہ جو حکم ہے یہ صحیح نہیں ہے، وہ گردن کٹانا تو منظور کرے گا، لیکن یہ کہنے کے لیے اپنی زبان کو گندا نہیں کرے گا، اپنے خون کو گندا نہیں کرے گا، اپنے اسلام کو شرمندہ نہیں کرے گا، مسلمانوں کے سر کو جھکنے نہیں دے گا، شریعت کو جھکنے نہیں دے گا، جو نبی اپنے بندوں کے اپنی امتیوں کے لیے اتنا کچھ کر گئے، جنہوں نے اپنا خون تک بہا دیا، اپنے دندان مبارک کو شہید کر دیا، خون اور پسینے ایک کر دیے، طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور نبی کے بارے میں جب اسے کہا جائے گا کہ تم اب شبد نکال دو، ان کے بارے میں کوئی گندا لفظ نکال دو، یا کم از کم اس کے سامنے میں نبی کے شان میں کوئی گستاخی کی جائے گی، وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ آج 1400 سال ہو گئے نبی کو اس دنیا سے جاتے ہوئے، لیکن آج بھی ہم نبی کی شان میں وہی عزت اور وہی احترام اور وہی ترانے گائیں گے جو نوریوں نے گائے تھے، آج نبی کی شان میں ہم اسی طرح کا اپنے دل کے اندر احترام رکھیں گے جو صحابہ نے رکھا تھا، وہ نہیں چاہے گا کہ آج بھی نبی کے نام پر کوئی دھبا لگے، نہیں چاہے گا کہ قرآن پر کوئی عملی اٹھائے، نہیں چاہے گا کہ شریعت پر کوئی عملی اٹھائے، اور یقیناً اگر اس کے سامنے کوئی اٹھاتا ہے، اس کے سامنے وہ گندگی بات کرتا ہے اور غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے، یا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، یا تو اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا، یا پھر وہ نام ہی کا مسلمان ہوگا جو یہ کہنے کے لیے راضی ہو سکتا ہے یا دین سے پھرنے کے لیے راضی ہو سکتا ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بات جس کی ہو اگر اسی کی زبان میں سمجھا جائے تو اس کے اندر زیادہ اثر ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کو فضیلت حاصل ہے تمام مخلوق پر، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی فضیلت حاصل ہے تمام کلاموں پر، تو یقیناً
ہمیں چاہیے اور ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ ہماری زندگی اتنی گزر گئی اور ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آیا، ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے لیکن قرآن کریم کو ہم نے کھول کر نہیں دیکھا، ہماری زندگی اب کتنی ہے پتہ بھی نہیں ہے، ہم پر بیماری آ چکی ہے، ہم بیماری میں گر چکے ہیں اور قرآن کریم کو ہم نے دیکھا نہیں، قرآن کریم کو ہم نے کبھی پڑھا نہیں۔